بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، نبی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ کسی کا ناس، کسی کا ولی، کسی کا وسیع، کسی کا ناس، کسی کا ولی، کسی کا وسیع، یہ سب صفات ہوں جس میں اسی کی بات کرو، نبی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو۔ شعر قابل غور کہ ہے وقت نظر آقا بالی پہ آ گئے ہیں علی، کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو، نبی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ علی غازی زئی صاحب، جزاک اللہ، اللہ ہی آپ کو اس کا اجر دے سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن پیغام رمضان۔ اور ناظرین گرامی، آج میری کو ہوسٹ جو ساتھی ہیں ہماری عائشہ صاحبہ، وہ بوجود تھوڑی سی طبیعت ان کی نازاز تھی، اس وجہ سے وہ آج پروگرام کا حصہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل اللہ نے چاہا تو وہ صحتیابی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، ہماری دعائیں ہیں ان کے لیے، اور آج یقیناً ہم سب ان کی کمی محسوس کریں گے۔ مگر آج کا دن جو ہے ناظرین گرامی، رمضان المبارک کے حوالے سے اور انسانیت کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے ایک بہت ہی اداس کر دینے والا دن ہے۔ تاریخی اس حوالے سے ہے کہ ایک عظیم شخصیت کو جسمانی طور پہ تو آپ کہیے کہ آپ ضرب لگا سکتے ہیں، مگر کسی بھی عظیم شخصیت، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسی شخصیت جو ہیں، ان کے افکار، ان کی جو خیالات، ان کی جو روحانی، ان کا جو کردار ہے، وہ صدیوں سے کئی ازل تک سلامت رہنے کے لیے اس کو نہ کوئی ٹھیس پہنچا سکتا ہے، نہ اسے کوئی ضرب لگا سکتا ہے، وہ اسی طرح قائم دائم اور آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہتا ہے، اور آنے والی نسلیں جو ہیں ازل تک وہ اس سے روشنی اور رہنمائی حاصل کرتی رہتی ہیں۔ اور اسی حوالے سے ہم نے گفتگو کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو شہادت ہے اس پر بھی ہم یقیناً بات کریں گے، مگر میں نے اپنے جب دونوں خاص طور پہ جو علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے جب ان سے بات کی تو پھر ہم نے یہی طے کیا کہ اس شہادت کے دن کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، ایک حق یہ بھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو شخصیت ہے اس کا احاطہ کرنے کا ذرا سی کوشش کی جائے۔ یہ شخصیت جو ہے، مطلب آپ نہج البلاغہ کو ہی اگر دیکھ لیجئے تو اس کے کسی ایک قول کو آپ دیکھ لیجئے تو اسے بھی آپ کئی دنوں میں سمیٹ نہیں سکتے ہیں، اتنی بلاغت تھی آپ کی شخصیت میں جو پھر آپ کے کردار میں اور آپ کے اقوال میں اور آپ کے اعمال میں آتی ہے، اتنی حکمت، اتنی فراست، اتنا علم، اس کو سمیٹا تو جا نہیں سکتا ہے، مگر ایک طائرانہ سی نظر جو ہے وہ ضرور اس پر ڈالی جا سکتی ہے، کوشش ضرور کی جا سکتی ہے۔ اسی حوالے سے آج کا یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، دانی طرف سے شروع کروں گا، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، محترم علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، جزاک اللہ بخاری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ محترم علامہ کرامت عباس حیدری صاحب، جزاک اللہ
آپ بھی مولا علی کے اور اہل بیت کے چاہنے والوں میں ہیں، سبھی چاہنے والوں میں ہیں، اور علامہ صاحب کو بھی جب سنتے ہیں تو وہ فضائل بیان ہوتے ہیں جس پر یعنی کہ بڑے بڑے عالموں کی نظر جو ہے وہ نہیں جا پاتی ہے. بعض اوقات وہ فضائل تو اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں، ہماری نظر جو ہے وہ نہیں وہاں جا پاتی ہے. مگر جب آپ پھر محبت سے، عقیدت سے، علم کا عطسہ لگا کر دیکھتے ہیں تو پھر علامہ صاحب جیسی شخصیت، بخاری صاحب جیسی شخصیت جو ہیں وہ ہمیں ان شخصیات کے ان گوشوں پہ لے کے جاتی ہیں کہ اس گوشے پر ایک نظر بھی پڑتی ہے تو میں نے جیسے کہا کہ پوری کی پوری نسلیں جو ہیں، نسل نو، نسل انسانیت جو ہے وہ اس سے استفادہ کر سکتی ہے، وہ اس سے سیکھ سکتی ہے، وہ استفادہ کرتی ہے، وہ سیکھتی ہے، اور جس سے علم جو ہے وہ پھر برآمد ہوتا ہے، جس سے فراست کے اور حکمت کے سوتے جو ہیں وہ پھوٹتے ہیں. تو جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کی تشریف آوری کا. پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف چشتی صاحب، معروف نعت خواں ہیں، بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان سے بھی گفتگو کا اور سلسلہ جاری رہے گا، ان سے بھی کچھ نہ کچھ سنتے رہیں. نوجوان علی غازی زئی صاحب نے کیا کس محبت سے اور جن جذبات سے آغاز کیا پروگرام کا، یہی ہم سب کے، یہی مسلمانوں کے یقیناً دلی جذبات ہوتے ہیں. بخاری صاحب آپ چونکہ دانی طرف تشریف فرما ہیں تو میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا اگر بچپن سے ہم آغاز کریں اور اگر آپ مناسب سمجھیں، چونکہ بعض اوقات بچے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کے علم میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ بھئی یہ تو بالکل ہی شاید کون ہے جس کے علم میں نہیں ہوگی، مگر جیسے حسب نسب رسول اللہ سے تعلق، جو جس طرح سے آپ کے چچا کے صاحبزادے تھے، اگر آپ وہاں سے مناسب سمجھیں تو پھر آگے اس سفر کو لے کے چلتے ہیں. بہت اچھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں ایک چیز میں اپنے ناظرین کے لیے سوری آپ کو بات کروں کہ یہ سفر کر کے میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی بات آج ہم نہج البلاغہ پہ بھی کریں، علم کے اس ذخیرے پہ بھی کریں، اس پہ بھی کریں جس کو مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کو اور زیادہ یقیناً اس کا ایک اپنا مقام ہے، ایک اہمیت ہے، مگر اور زیادہ اس پر توجہ دینے کی، اور زیادہ اسے سمجھنے کی اور اسے سیکھنے کی ضرورت ہے. علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہر پہلو میں اور ہر زاویے کے میں سمجھتا ہوں حوالے سے بہت ایمان افروز، روح پرور، بصیرت آمیز اور دل آویز ہے. بلا شبہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ان کی شہادت کا دن ہے. جی. تو آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ ہم اس کی مناسبت سے آپ کی شہادت عالیہ کا میں سمجھتا ہوں یہ مقام ہے اور اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم آپ کی پوری سیرت کو دیکھیں اور آپ کے بچپن سے لے کر آپ کی شہادت تک آپ کی جو پوری سیرت ہے، آپ کی پوری زندگانی جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر تم ان جیسے بننے کی کوشش کرو گے تو تم بھی ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. سبقت لے جانے والے، اول نمبروں پر آنے والے، فرمایا یہ تو اپنا ان کا مقام ہے ہی ہے، جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں گے میں اللہ ان سے بھی راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہوں. اللہ. اور حیدر مرتضیٰ تو ان السابقون الاولون میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں جو بالکل سب سے آغاز میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین علیہ السلام کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی عمر کے سب لوگوں میں سب سے پہلے آپ نے اعلان اسلام کیا، اقرار اسلام کیا، نبی پاک کی نبوت کے اقرار کیا، اور پھر آپ کا یہ جو مقام ہے میں سمجھتا ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے قیامت تک کے لیے ایک معیار بنا دیا. آپ فرماتے لا يحبه الا مؤمن. سبحان اللہ. ولا يبغض الا منافق. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتباع کرنا تو بہت الگ بات ہے نا جی، یہ تو بعد میں آتی ہے. پہلے اس سے عقیدہ، پہلے اس سے پہلے ایمان. اللہ اکبر. ایمان کی بات آپ نے بیان کی، اخلاقیات کی بات، معاملات کی معیار طے کر دیا، عبادات کی بات، مناسک کی بات، یہ بعد میں ہوتی ہے. سب سے پہلے ایمان اور عقیدے کی بات ہو رہی ہے. تو حیدر مرتضیٰ وہ ہستی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں سارے صحابہ کرام میں سے اور سارے اہل بیت میں سے یہ واحد ایک ہستی ہے کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے یہ فرمایا کہ علی کی ذات وہ ذات ہے، ان کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ میں اللہ کا رسول یہ گارنٹی دے رہا ہوں، یہ اعلان کر رہا ہوں، زبان وحی سے فرما رہا ہوں، علی سے محبت کرنا یہ مومن ہونے کی نشانی ہے، علی سے بغض رکھنا یہ منافق ہونے کی نشانی ہے. حضرت علی المرتضیٰ خود فرماتے ہیں
इन्नहु लअहिद इलैहि नबियुल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युहिब्बुनी इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़ुनी इल्ला मुनाफ़िकुन। मुझे अन्नबियुल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का अहद दिया था, गारंटी दी थी, जमानत दी थी, अली तेरे साथ मोहब्बत करने वाला मोमिन होगा, तेरे साथ बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक होगा। हम बचपन की बात कर रहे हैं, यकीनन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरमाते नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो कनाना की शाख थी उसका इंतखाब किया। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है शाह जी, फरमाया फिर बनु कनाना में से बहुत सारी शाखें थी, उनमें से कुरैश का इंतखाब किया, फिर कुरैश उसकी कई शाखें बन गई, उनमें फरमाया अल्लाह के रसूल फरमाते अल्लाह ने बनी हाशिम का इंतखाब किया, और फिर फरमाया सुम्मस्तफानी में बनी हाशिम, फिर अल्लाह ने उस बनी हाशिम में से मेरा बतौर नबी इंतखाब फरमाया। ये जो सिलसिला नसब आपने अपना बयान किया ना, आका फरमाते अना खैरुकुम नसबन व अना खैरुकुम बैतन, कबीले के लिहाज से भी मैं सबसे आला कबीले से हूँ, नसब के लिहाज से भी मैं सबसे आला नसब में से हूँ। वही कबीला मेरे अली का है, वही नसब मेरे अली का है, जो नसब मेरे महबूब का है वही नसब जनाब अली हैदर मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का है। इसलिए सही बुखारी के अंदर हदीस है, यहाँ बात अपनी ख़त्म करता हूँ ताकि अलामा साहब इसमें शरीक हों। आका फरमाते हैं सही बुखारी में अली अल मुर्तज़ा को मुखातब करके अंत मिन्नी वो अना मिनका, अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। मैं इंशाअल्लाह इसकी तशरीह आइंदा अपनी गुफ्तगू में करूँगा। ए अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। और यही बात आपने हज़रत अली के साहबजादे अपने नवासे कायनात के सरदार जन्नती नौजवानों के सरदार जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब यहीं से अब इस सफ़र से आगे अगर हम बढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमद पाक अल्लाह की आलमीन का रब है, लाखों दुरूद व सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले तहार पर जो हमारे लिए बाइस इज़्ज़त व इफ्तिखार। हज़रत अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब बड़े आरिफाना, आलिमाना और कलंदराना अंदाज से महवे गुफ्तगू थे, लुत्फ़ आ रहा था। चूँकि एक तकाज़ा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी तालिब इल्म होने के नाते इसमें शामिल हो जाता हूँ। जनाब सैयद वसी शाह साहब, जनाब अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जो ज़ात और शख्सियत है, दो जगह लफ्ज़ गरीब हो जाते हैं, इंतहाए तौकीर में, इंतहाए तकफीर में। सुभान अल्लाह। जब किसी की इंतहाए इज़्ज़त बयान कर रही हो तो लफ्ज़ छोटे नज़र आते हैं। जनाब अलैहिस्सलाम उन ज़वात मुक़द्दसा में है कि जहाँ बड़े से बड़े फ़लसफ़ी, बड़े से बड़ा मुफस्सिर, बड़े से बड़ा अल्लामा जितने भी शान बयान करना चाहे, जैसे कि आप अपनी गुफ्तगू में अर्ज़ कर रहे थे, उनकी नालायन अक़दस की भी शान बयान नहीं खाके पाके भी नहीं हो सकती। बचपन की एक बात, जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक, हुज़ूर तो मौला अली के भी मौला है ना, इस लिस्ट में वो नहीं है। आप तो सैयदुल अंबिया हैं, आप तो सैयदुल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हैं, आपकी ज़ात पे लाखों दुरूदों सलाम। जनाब आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम भी इन तमाम अंबिया में सबक में कोई काबे में तशरीफ़ नहीं लाया। जनाब अलैहिस्सलाम का सबसे पहला एजाज़ ये है कि मतलब बुखारी साहब कि जो आए भी अल्लाह के घर से, जो जाए भी अल्लाह के घर से, उसे अली कहते हैं। इतनी कुर्बत है जनाब अलैहिस्सलाम को अपने पाक अल्लाह से कि अल्लाह ने उनके आने का इंतखाब भी अपना घर किया और उनके सर का आखिरी सिलसिला जो है वो भी अपने घर से हुआ। जनाब सैयद वसी बुखारी साहब, जुमला हदिया करना चाहता हूँ। जनाब अलैहिस्सलाम जब काबे में तशरीफ लाए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे दिन पहुंचे, आपने अपने हाथों में बुलंद किया और बुलंद करते ही अपनी जुबान अक़दस आपके मुंह में रखी। यहाँ एक बड़ा नफीस सा जुमला है। मैं तो आसिफ चिश्ती साहब, चूँकि आप भी सना खान है, तमाम प्यारे मुसलमान भाइयों से हम यह इख्तिलाफी बात करने नहीं आए, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। मोहब्बत की बात की और बुखारी साहब ने भी क्या जो जिसका हक है ये जो तारीख है ना जी, वो बच्चों में सबसे पहले कलमा पढ़ा, इस्लाम लाए। मुझे इससे थोड़ा सा इल्म इख्तिलाफ,
جو دنیا میں آتے ہی زبان رسول چوسے، اللہ اکبر، جو پہلی خوراک ہی میرے نبی کی پاک زبان سے لے، اس کے ایمان کی کیا معراج ہو۔ یہ کہیں کہ تصدیق کی، انہوں نے میرے آقا کے کلمہ پاک کی، آپ کی رسالت کی تصدیق کی، مصدق رسالت ہیں جناب علی علیہ السلام۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، آپ کا بہت شکرگزار، میری بات پہنچی۔ تو آپ نے روایات میں ملتا ہے کہ جب وہ زبان چوسی، اب اس زبان کے اس لعاب کا کمال کیا ہے، اس لعاب کا کمال کیا ہے کہ آپ نے کہا اقرا یا علی کچھ سناؤ۔ ابھی ظاہری طور پہ 3 دن کے بچے اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کچھ سناؤ۔ تورات سنائی، وسیم شاہ صاحب، زبور سنائی، انجیل سنائی، قرآن پاک سنایا نازل ہونے سے پہلے۔ یہ لعاب رسول کا کمال ہے کہ جس کا لعاب لیتے ہی چاروں کتابوں کا عالم بن جائے علی، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ چشتی صاحب کچھ عطا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بسم اللہ۔ دنیا میں بے مثال وہ رتبہ علی کا ہے، دنیا میں بے مثال وہ رتبہ علی کا ہے، سب اولیاء دہر پہ سایہ علی کا ہے، سب اولیاء دہر پہ سایہ علی کا ہے۔ کتنا حسین تر ہے یہ فرمان مصطفیٰ، کتنا حسین تر ہے یہ فرمان مصطفیٰ، تکنا جسے ثواب وہ چہرہ علی کا ہے، تکنا جسے ثواب وہ چہرہ علی کا ہے، دنیا میں بے مثال وہ رتبہ علی کا ہے۔ سب سے عظیم سیرت طیبہ حضور کی، سب سے عظیم سیرت طیبہ حضور کی، اور اس کے بعد اسوائے حسنہ علی کا ہے، اور اس کے بعد اسوائے حسنہ علی کا ہے، دنیا میں بے مثال وہ رتبہ علی کا ہے۔ بدر و حنین خیبر و خندق گواہ ہے، بدر و حنین خیبر و خندق گواہ ہیں، کیا مشکل کی ہر گھڑی میں سہارا علی کا ہے، مشکل کی ہر گھڑی میں سہارا علی کا ہے، دنیا میں بے مثال وہ رتبہ علی کا ہے، دونوں جہان میں کوئی، دونوں جہان میں کوئی بھی مشکل نہیں اسے، دونوں جہان میں کوئی بھی مشکل نہیں اسے، جو اس جہان میں،
جو اس جہاں میں چاہنے والا علی کا ہے، دنیا میں بے مثال وہ رتبہ علی کا ہے، دنیا میں بے مثال وہ رتبہ علی کا ہے۔ آصف میرا عقیدہ، آصف میرا عقیدہ ایمان یہی ہے، آصف میرا عقیدہ ایمان ہے یہی، بعد از خدا رسول کے سہارا علی کا ہے، بعد از خدا رسول کے سہارا علی کا ہے۔ مارا ہے ظالموں نے مسجد میں ایک نمازی، مارا ہے ظالموں نے مسجد میں ایک نمازی، حسنین نے تڑپ کے زہرا کو ہے صدا دی، مارا ہے ظالموں نے۔ تم جا رہے ہو بابا یہ عید کیسے گزرے، تم جا رہے ہو بابا یہ عید کیسے گزرے، یہ عید کیسے گزرے، بچوں نے رو کے مولا کو کرب میں صدا دی، مارا ہے ظالموں نے۔ 21ویں کا دن ہے، حیدر کا جنازہ ہے، 21ویں کا دن ہے، حیدر کا جنازہ ہے، حیدر کا جنازہ ہے، داغ یتیمی پا کے روتے ہیں سارے خاکی، مارا ہے ظالموں نے مسجد میں ایک نمازی، حسنین نے تڑپ کے زہرا کو ہے صدا۔ اگر ہے جینا تو حیدر سے دل لگا کے جیو، اگر ہے جینا تو حیدر سے دل لگا کے جیو، علی کو اپنی نگاہوں میں تم بسا کے جیو، علی کو اپنی نگاہوں میں تم بسا کے جیو، اگر ہے جینا تو حیدر سے دل لگا کے جیو، یزید وقت کے آگے یہ عاجزی کیسی، توجہ،
یزید وقت کے آگے یہ عاجزی کیسی، جو ہو حسین کے نوکر تو سر اٹھا کے جیو، جو ہو حسین کے نوکر تو سر اٹھا کے جیو۔ توجہ، علامہ صاحب نے کہا دوبارہ تو ترجمانی کر رہا ہوں، ذرا محبت کر سماعت کیجئے گا۔ یزید وقت کے آگے یہ عاجزی کیسی، یزید وقت کے آگے یہ عاجزی کیسی، جو ہو حسین کے نوکر تو سر اٹھا کے جیو، جو ہو حسین کے نوکر تو سر اٹھا کے جیو، اگر ہے جینا تو حیدر سے دل لگا کے جیو، جو ہو مقابل منکر علی کا اے لوگو، جو ہو مقابل منکر علی کا اے لوگو، تو کیا کرو؟ تو نعرہ حیدری تم سب وہاں لگا کے جیو، تو نعرہ حیدری تم سب وہاں لگا کے جیو، اگر ہے جینا تو حیدر سے دل لگا کے جیو۔ حسین ابن علی نے بتایا کربل میں، حسین ابن علی نے بتایا کربل میں، اگر ہو حق پہ تو سر کو بھی تم کٹا کے جیو، اگر ہو حق پہ تو سر کو بھی تم کٹا کے جیو، اگر ہے جینا تو حیدر سے دل لگا کے جیو۔ سنیے، طلب ہو خلد کی تم کو تو دل میں اے مومن، طلب ہو خلد کی تم کو تو دل میں اے مومن، کیا اگر ہو بغض علی کا، اگر ہو بغض علی کا تو یہ ہٹا کے جیو، اگر ہو بغض علی کا تو یہ ہٹا کے جیو، طلب ہو طلب ہو ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، پیغام رمضان میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بخاری صاحب، حیدری صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں چشتی صاحب، اور اب ہمیں جوائن کیا ہے احسن رضا صاحب نے بھی۔ بخاری صاحب، آج چونکہ باوجود سیاسی حالات ہمارے ایسے ہیں کہ بار بار ہمیں کٹ کرنا پڑتا، ورنہ آج کا تو موقع ایسا تھا کہ ہم یعنی کہ اس عظیم ہستی کو ان کا ذکر بھی کر رہے تھے، ان کو یاد بھی کرتے، جو شہادت کے مختلف جو یعنی کہ وجوہات تھیں اس پر بات کرتے، اس کے اثرات مسلم امہ پر، انسانیت پر، کائنات پہ کیا مرتب ہوئے اس پر بات کرتے، پھر فضائل پر ہمیں بات کرنی تھی، مگر وقت جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو گیا۔ اب جو وقت ہمارے پاس بچا ہے، میں چاہوں گا کہ ہم اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیں۔ تو مولا علی کی جو شجاعت ہے، جو آپ کے یعنی کہ اوصاف حمیدہ ہیں بے شمار،
ان میں بھی جو نمایاں ترین چیزیں میں چاہوں گا ہم اس کا تھوڑا تھوڑا ذکر کر لیں. تو میں اور چاہوں گا کچھ پہ آپ بات کر لیں, کچھ پہ آپ بات کر لیں. تو شجاعت پہ آپ کر لیں, پھر میں علم کے لیے آپ کی طرف آ جاؤں گا. جی آپ کو ضروری نہیں آپ بھی اس میں ایڈ کرنا چاہے تو کر لیجیے گا. جی یقیناً غزوہ بدر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب 313 رفقاء اور مجاہدین کو لے کر بطور سپہ سالار تشریف لائے تو اس موقع پر سرداران قریش نے انفرادی مقابلوں کے لیے للکارا. جی تو 3 انصاری صحابی میدان میں آئے تو عتبہ شیبہ اور ربیعہ نے عتبہ اور شیبہ اور ولید نے کہا کہ ہمارا تمہارا جوڑ ہی نہیں ہے, ہمارے جوڑ کے لوگ نکالو. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو نکالا وہ حضرت حمزہ سید الشہداء, حیدر مرتضیٰ اور عبیدہ بن حارث جو آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے. آپ تینوں تشریف لائے اور حضرت علی المرتضیٰ نے وہاں پر ولید بڑا خونخوار بڑا پھرتیلا قسم کا تھا, اسے 2-3 لمحوں کے بعد ہی واسع جہنم کیا. عبیدہ بن حارث زخمی ہوئے تو آپ نے آگے بڑھ کر شیبہ کا بھی سر تن سے جدا کر دیا. تو اس طرح 20 افراد بدر کے میدان میں آپ کی تلوار سے جہنم واصل ہوئے. سبحان اللہ. اس کے بعد خیبر کی بات آتی ہے تو خیبر میں نبی کریم علیہ السلام نے مسلسل جنگ ہوتی رہی لیکن وہ فتح نہیں ہوا جو سب سے بڑا ان کا قلعہ تھا. تو آقا نے رات کو فرمایا مجاہدین کو خطاب کرتے ہوئے لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. اب صبح پرچم میں اس نوجوان کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رسول کا محب بھی ہے, اللہ رسول کا محبوب بھی ہے اور کل وہ فاتح خیبر بھی بنے گا. یہ علم پیغمبر ہے, یہ نبوی فراست بول رہی ہے, یہ زبان وحی سے آپ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یُوحَىٰ. جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کس کو وہ کہتے ہیں میں نے کبھی زندگی میں بڑا اور سردار بننے کی تمنا نہیں کی سوائے اس رات کے. اس رات سارے صحابہ یہی کہتے رہے, جاگتے رہے, بیدار رہے, دعائیں کرتے رہے, میں بھی دعائیں کرتا رہا کہ یا اللہ صبح پرچم مجھے مل جائے تاکہ محب اللہ اور محب مصطفیٰ ہونے اور اللہ رسول کا محبوب ہونے اس کا سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا اور فاتح خیبر ہونے کا اعزاز بھی مل جائے گا. لیکن صبح کہتے سب نے ہم نے گردنیں ایسے بلند کی ہوئی تھی کہ آقا کی نظر محبت نظر انتخاب ہمارے چہرے پہ پڑ جائے, مگر آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ کے فرمایا آئین علی بن ابی طالب, علی نظر نہیں آ رہے. کہا گیا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے, کہا لے کر آؤ. فبصق فی عینیہ, آقا نے لعاب مبارک ان کی آنکھوں پہ لگایا. اب آپ میدان میں اترے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کرتا ہوں, میدان میں اترے تو مقابلے میں مرحب جو اس علاقے کا سب سے بڑا جنگجو تھا اس نے آتے ہی کہا قد علمت خیبر انی مرحب شاکی صلابت المجرب اذا الحروب اقبلت تلاحب. علی تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں, خیبر کے علاقے سے پوچھو سارا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں بہت آزمودہ جنگجو ہوں, ہر قسم کا اسلحہ چلانا جانتا ہوں اور جب بڑے عروج پہ جنگ ہوتی میں اپنے کرتب پھر دکھاتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا تیرے کرتب دیکھ کر لوگوں نے تجھے جانا تو مرحب ہے, مگر میں پتا کون ہوں؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اوفی بالساء کیل سندرا. میں تو پیدا ہی ہوا تھا تو میری اماں جان میرا نام حیدر رکھ دیا تھا, اور حیدر کا معنی آپ نے خود بیان فرمایا کلیس غابات, جیسے جنگل کا شیر ہوتا ہے, کریہ المنظرا جس کو دیکھ کر دیکھنے والے پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے. میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں, اوفی بالساء کیل سندرا. میں اس کا ترجمہ ہماری بولی میں کرتا ہوں, میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں. پھر 1-2 لمحے کے بعد دنیا نے دیکھا جناب حیدر مرزا کی تلوار سے اس کے تن کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے. میدان خندق میں آپ کی بہادری دیکھیں, وہ عمر ابن عبد ود کچھ نوجوانوں کو لے کر اس نے خندق کو عبور کر لیا گھوڑوں کے اوپر اور آ کے اس نے للکارا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں حیدر مرزا کو اتارا. حیدر مرزا میدان میں آئے تو اس نے کہا اے علی میرا دل نہیں چاہتا میں تجھے قتل کروں. آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا میں تجھے قتل کروں, تو مصطفیٰ کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. تو آپ نے یہاں پہ مولا روم کی مجھے بات یاد آتی ہے. مولا روم لکھتے ہیں عمر ابن عبد ود نے کہا, آپ نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ. اس نے کہا تم واپس چلے جاؤ. تو اس نے پیچھے پلٹ کے کہا علی اگر میں واپس گیا وہ قریش کی عورتیں مجھے بزدلی کا تانا دیں گی. مولا روم لکھتے ہیں حیدر مرزا نے فرمایا اگر میں واپس گیا تو کل مجھے جنت کی حوریں تانا دیں گی, اس لیے میں واپس نہیں. آؤ میدان میں آؤ. میدان میں اترا, بس 2-4 لمحوں کے بعد پھر دنیا نے دیکھا عمر ابن عبد ود وہ اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہا تھا, روح اس کی جہنم کو روانہ ہو رہی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. شجاعت مولا علی
اور پھر اگر علم پر بھی، چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے مگر اب آپ کے لیے ہے سب وقت. جہاں پہ شاہ صاحب جب وہ حیدر مرتضیٰ کہتے ہیں مجھے بہت پیارے لگتے ہیں. جہاں تک سرکار کے علم کی بات ہے اس میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. حبیب تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. اس سے مراد جناب علی علیہ السلام. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا. قبلہ وسیع شاہ صاحب ضیاء اللہ بخاری صاحب بھی تشریف فرمائے، عاشق اہل بیت ہیں. میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کائنات میں وہ واحد عالم ہیں کہ جنہوں نے فرمایا کہ مسند بچھا دی جائے میں تورات والوں کو تورات سے، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے اور قرآن والوں کو قرآن سے فیصلہ دے کے بتاؤں گا. علی ایک ہی وقت میں عالم بھی ہے عادل بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جناب سلیمان کے ایک منٹ کو اپنے وقت کے اندر بات کروں گا. ایک دفعہ بخاری صاحب جناب سلیمان محمدی جنہیں لوگ سلیمان فارسی کہتے ہیں، ان سے مولا علی ابن طالب پوچھتے ہیں سلیمان جانتے ہو میری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو جناب سلیمان ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا میری کیا مجال ہے کہ غلام امام کی فضیلت جانے، آپ اپنے منہ سے ارشاد فرما دیں. کہا نہیں سلمان میں چاہتا ہوں تو بول. تو جناب سلمان نے کہا مولا آپ عین اللہ ہیں، کہا یہ میری فضیلت ہے. آپ ولی اللہ ہیں، کہا یہ میری فضیلت ہے. آپ امام المتقین ہیں، کہا ہاں یہ میری فضیلت ہے. آپ ساقی کوثر ہیں، کہا یہ میری فضیلت ہے. آپ واری شریعت ہیں، کہا یہ میری فضیلت ہے. آپ رسول اللہ کی منیت ہیں، کہا یہ میری فضیلت ہے. آپ رسول کے بھائی ہیں، کہا یہ میری فضیلت ہے. آپ کعبے کے گوہر ہیں، کہا ہاں یہ میری فضیلت ہے. آپ زہرا کے شوہر ہیں، کہا ہاں یہ میری فضیلت ہے. آپ حسنین کے بابا ہیں، کہا ہاں یہ میری فضیلت ہے. آپ ساقی کوثر ہیں. آپ الٹ کر پلٹ کر جھپٹ کر حملہ کرنے والے ہیں. آپ حیدر کرار ہیں. آپ فاتح خیبر ہیں. آپ آدم کے اس نصرت کرنے والے ہیں. آپ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع ہیں. آپ اللہ کے ولی ہیں. کہا یہ میری ساری فضیلتیں ہیں، لیکن سلمان میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں اپنے آقا کا گواہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنے آقا رسول اللہ کا کیا حب ہے. صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کیا عظمت ہے جناب وسیع شاہ صاحب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کی تربیت کا یہ کمال ہے کہ جناب علی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا علی یہ آپ اتنے بڑے فصیح و بلیغ ہیں، ہم تو سمجھتے تھے آپ صرف تلوار کے دھنی ہیں، مگر آپ تو اتنے بڑے خطیب ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں. تو آپ نے کہا یہ سارے کا سارا کمال میرے آقا کے لعاب کا ہے. وہی جو میں نے بات کی تھی. تو جس کا لعاب لینے سے علی اتنا بڑا عالم ہے، وہ رسول کتنا بڑا عالم ہوگا، سبحان اللہ. وہ آقا کتنا بڑا عالم ہوگا. اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ سرکار کی شہادت پاک تک ایک جملہ ہو جائے، مسجد میں آپ شہید ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ایک قوم نصیری جو تھی وہ علی علیہ السلام کو معاذ اللہ نقل کفر نباشد اللہ کہہ رہے تھے. آپ نے سر سجدے میں رکھ کر اپنی شہادت سے ثابت کیا کہ اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کرے، اللہ وہ ہے جس کے سامنے علی اپنا سر جھکا دے. تو علی علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ. اور آخری جملہ جہاں قبلہ نے بات کی شجاعت کے حوالے سے، دیکھیں ہمیں تاریخ میں قبلہ وسیع شاہ صاحب دو حارث ملتے ہیں شاہ جی، ایک خیبر میں ایک غدیر میں. جو خیبر کا حارث تھا مرحب کا بھائی، وہ اللہ کا دشمن تھا، اسے جناب علی علیہ السلام نے مارا. اور جو غدیر میں حارث تھا وہ علی علیہ السلام کا دشمن تھا، اسے اللہ نے مارا. لہذا اللہ کے دشمن کو علی نہیں چھوڑتا، علی کے دشمن کو اللہ نہیں چھوڑتا. اہل بیت کا اللہ سے یہ قرابت ہے، یہ رشتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کچھ وقت ہمارے پاس اور ہے، تھوڑا سا ہم نے ادھر ادھر کر کے کھینچنے کی کوشش کی ہے. اب آپ دیکھیے کہ منصف کی حیثیت سے بھی آپ کی ایک اپنی یعنی کہ تاریخ میں ایک بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، شاید ہی یعنی کہ دوسرے کسی کو حاصل ہوا. میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بھی جو مولا علی کے جو فیصلے ہیں، جو انصاف پسندی تھی، جو انصاف تک پہنچنا تھا، اور پھر جو ہے کہ کسی بھی عہدے کو، کسی بھی منصب کو، کسی بھی حسب نسب کو پیچھے رکھ کے انصاف جو تھا وہ افضل ہوا کرتا تھا. اپنی ذات کے حوالے سے بھی آپ دیکھیے کہ وہ جب گستاخی کی، جب آپ اس کا سر تن سے جدا کرنے لگے اور اس نے گستاخی کی تو آپ اتر گئے. آپ نے کہا نہیں اب چونکہ اس میں میرا بھی کہیں شامل ہونے کا خدشہ ہے، میری ذاتی ذات کا بھی وہ خدشہ ہے، تو میں تجھے اس وقت چھوڑتا ہوں. میں چاہوں گا اس کو بھی ذرا بیان بھی کر دیجیے بحیثیت منصف. ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل بخاری صاحب
یہ جو واقعہ ہے نا اس میں آج میں بڑی علامہ صاحب بڑی خوشی ہوگی آپ تمام مومن مسلمانوں کو. علی علیہ السلام اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے کبھی غصے میں نہیں آتا. میرے مولا نے اسے اسی لیے تعطل چھوڑ دیا. 2 وجہ تھی. ایک تو علی حیدر کرار ہے, شیر خدا ہے, بے بس پہ حملہ نہیں کرتا. دوسرا علی زمانے کو یہ بتانا چاہتا کہیں تاریخ یہ نہ لکھ دے کہ علی کو غصہ آ گیا تھا. علی تو معصوم ہے, علی بادشاہ ہے, یہ اپنی ذات کے لیے غصے میں نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھا ماشاءاللہ. تو آپ نے جہاں سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی بہت شکریہ. آپ کی عدل و انصاف کی چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا رزلٹ تھا. اللہ نے قرآن فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. وہ کہتے ہیں امام المتقین حیدر مرتضیٰ. تو تقوی اللہ فرماتے ہیں کیا ہے کہ عدل کرو, انصاف کرو, چاہے دشمن تمہارے سامنے کیوں نہ کھڑا ہو. کیا کیا ابو شریح کی عدالت ہے, وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت سیدنا حیدر مرتضیٰ وہ بطور مدعی کھڑے ہیں اور بطور مدعا علیہ ایک یہودی کھڑا ہے. زرہ کا معاملہ آپ نے فرمایا یہ زرہ میری ہے, یہ چوری اس نے کی ہے. تو اس نے کہا یہ زرہ میری ہے. تو خیر قاضی ابو شریح نے کہا البین علی المدعی والیمین علی من انکر. اسلامی قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مدعی اپنی گواہی لے کر آتا ہے. آپ نے گواہی پیش کی, کس کو پیش کیا؟ حضرت امام حسن جیسی ہستی کو علیہ السلام. اور دوسرا آپ نے اپنے غلام قمبر کو پیش کیا. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹے کی گواہی باپ کی حق میں اور غلام کی گواہی اپنے آقا کے حق میں یہ قبول نہیں ہوتی, چونکہ ان کی منفعت کا آپس میں مشترکہ ہونے کی بات ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو گواہیاں جو ہیں وہ قبول نہیں کی اور وہ زرہ کا فیصلہ قاضی ابو شریح نے اس یہودی کے حق میں کر دیا. عدالت برخاست ہو گئی. تو آپ نے فرمایا تب میں مدعی تھا, ایک فریق تھا, اب میں بطور امیر المومنین قاضی ابو شریح تجھے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. آج تو نے دوران عدالت ابو الحسن کہہ کر مجھے مخاطب کیا, تو نے بے انصافی کی. کنیت کہہ کے مخاطب کرنا یہ پروٹوکول دینا ہوتا ہے. تو مجھے پروٹوکول دے رہا تھا, یہودی کا تو ذاتی نام لے کے اس کو مخاطب کر رہا تھا. یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھا. اس یہودی کا خاندان سارا آیا ہوا تھا عدالت کا فیصلہ سننے کے لیے. ان سب نے کہا اگر اسلام یہ ہے, اس کا نمونہ حیدر مرتضیٰ جیسی ہستی ہیں, انہیں وہیں پہ کھڑے ہو کر کلمہ پڑھ لیا. حیدر مرتضیٰ نے اس لیے فرمایا تھا الملک یبقى مع الکفر, الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. اللہ کفر کی ریاست برداشت کر لیتا ہے, اس کو چلنے دیتا ہے, لیکن کفر کی جو ریاست ہوتی ہے اللہ اسے کبھی برداشت نہیں کرتا. کفر کا معاشرہ رہ سکتا ہے, ظلم کا معاشرہ. آج بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں جہاں کفر ہے, انصاف ہے, وہ معاشرے ترقی یافتہ ہے. لیکن اللہ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسلمان کہلاتے ہیں, لیکن اگر آپ اللہ کی مخلوق پہ ظلم و ستم کرتے ہیں تو ہمیں یقیناً حیدر مرتضیٰ کی اس بات سے استفادہ کرنا چاہیے جو آپ نے ہمیں روشنی دی, آپ نے ہمیں راستہ دکھایا. اور جو آپ بات فرما رہے ہیں یہی بات بڑی ہوتی ہے. میں اس کو یوں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ دیکھیں جو آخری فیصلہ بھی آپ نے کیا, میں ادھر جانا چاہ رہا تھا کہ جب آپ اپنے قاتل کے بارے میں اس موقع پہ بھی آپ اس میں زخمی ہوئے. ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے قاضی شرح ٹھیک ہے, کون کر سکتا ہے تاریخ, لیکن جناب علی علیہ السلام کل علم ہے اور کل عادل ہے. صرف یہودی کو مسلمان کرنا مقصود تھا, ورنہ قاضی شرح کی کیا ضرورت ہے کہ وہ رسول کے وسیع کو شرعی مسئلہ بتائے یا جناب علی علیہ السلام کو بتانا کہ بیٹے کی گواہی, حالانکہ یہ وہی حسن ہے جو مباہلہ میں جا کر بتاتا ہے کہ ہم گواہ ہیں. بلا شبہ یہی مقصود تھا. یہی مقصود. تو جو ابھی آپ نے بات کی, جب آپ زخمی ہوئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی شہادت کی. فتحرک الجبل, صحابی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کی چوٹی پر تھے اور احد پہاڑ کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا یحبونا ونحبہ, احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم احد سے محبت کرتے ہیں. اس نے جنبش کرنا شروع کر دی. بعض محدثین شاہ جی اس کی شرح میں لکھتے ہیں وہ خوشی سے جھوم رہا تھا, بعض نے کہا وہ جلالت نبوت سے لرز رہا تھا. جو بھی تھا, جب وہ لرزہ آقا نے نبوت کے قدم مبارک سے ٹھوکر ماری, فرمایا اصبر یا احد فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان او شہید, تیرے اوپر یہ اللہ کے نبی کھڑے ہیں یا صدیق کھڑے ہیں, یہ رتبہ شہادت پانے والے میرے شہداء صحابہ, ان میں حیدر مرتضیٰ بھی شامل تھے. آقا نے ایک دن فرمایا اشارہ کر کے, اے علی اتدری من ہوا اشک الناس فی الاولین والآخرین, دنیا کا بدبخت انسان جو پہلے لوگ ان میں کون تھا اور دنیا کا بدترین انسان جو بعد میں آنے والے ان میں کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں اللہ و رسول و عالم, آپ کے علم ہم سے زیادہ. آپ فرماتے ہیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل وہ پہلے لوگوں میں سب سے بڑا اشک الناس تھا. اور یہاں اشارہ کر کے فرمایا یہاں میرے علی, یہاں جو تجھے
ضرب لگا کے زخمی کرے گا اللہ وہ دنیا کا بدترین انسان ہوگا۔ اللہ جب اس نے آپ کو زخمی کیا تو آپ نے حضرت سیدنا امام حسن کو کیا فرمایا تھا؟ اگر اللہ میں اکبر۔ اللہ کو پیارا ہو گیا تو پھر تیرا فرض ہے تو قصاص لے، لیکن انصاف کرنا، اس کا مسئلہ نہ کرنا، اس کی لاش کی اتنی ہی بے ضرب حرمتی نہ لگانا، کرنا۔ ایک ضرب ایک ضرب لگانا، یہ انصاف، جس نے اس نے مجھے ایک ضرب لگائی اسی طرح ایک لگانی ہے، اس سے زیادہ نہیں لگانی، اور اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ مسئلہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سے میں منع فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں چاہوں گا ابھی وقت ہمارے پاس ہے تھوڑا سا داماد رسول کی حیثیت سے وہ جو ہے آپ وہ سلامت پہلو پہ رہیں ذرا قبلہ وسیع شاہ صاحب، چونکہ آپ سید بھی ہیں نا، تو یہ بڑے کردار کی بات ہے۔ دیکھیں جناب علی علیہ السلام کی یہ بہت بڑی منزلت اور فضیلت ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں وہ علی خوش نصیب ہوں جسے سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ محدثہ جناب سیدہ نصیب ہوں، اور آپ کے نکاح کے لیے ستارہ اترا تھا، ستارہ اترا تھا۔ ستارہ اترنے کے بعد جہاں قرآن نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ خود رسول خدا نے یہ نکاح پڑھا تھا، چونکہ رسول اللہ پر قرض تھا جناب ابو طالب علیہ السلام کا، انہوں نے نکاح پڑھا تھا۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں علی وہ خوش نصیب ہوں جسے بیٹے حسنین ملے، جسے زوجہ بطول ملی، اور جسے سسر آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سبحان وسلم۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت کچھ عطا کر دیجیے آخر میں۔ اللہ اکبر اللہ۔ یا علی آپ کو مانا جائے، یا علی آپ کو مانا جائے، چاہے کوئی بھی زمانہ جائے، یا علی آپ کو مانا جائے، آپ کے گھر کا یہ آئین رہا، آپ کے گھر کا یہ آئین رہا، دین بچ جائے گھرانہ جائے، دین بچ جائے گھرانہ جائے، آپ کے گھر کا یہ آئین رہا، آپ کے گھر کا یہ آئین رہا، دین بچ جائے گھرانہ جائے، یا علی آپ کو مانا جائے، یا علی آپ کے اوصاف ہیں یہ، یا علی آپ کے اوصاف ہیں یہ، مظہر نور سے جانا جائے، مظہر نور سے جانا جائے، یا علی آپ کو مانا جائے، تو زمانے میں مددگار میرا، تو زمانے میں مددگار میرا، صدقے حسنین کا
نانا جائے صدقے حسنین کا نانا جائے یا علی آپ کو مانا جائے ہو زیارت علی کی زیر قبر ہو زیارت علی کی زیر قبر جب یہ افضال دیوانہ جائے جب یہ افضال دیوانہ